السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر قرآن مقدس کی ایک عظیم سورت جسے سورہ فیل کہتے ہیں، چونکہ آج ہم بہت ساری سورتیں پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اسے کا ترجمہ ٹرانسلیٹ پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی تفاسیر پتہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو روزمرہ یعنی روز انسان سورتیں پڑھتے ہیں، پہلے ان سورتوں کا ترجمہ اور ان کی تفاسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ بغور سنے بھی اور دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، ان کو سینڈ کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی سنیں اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو سینڈ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ان کے کنکر کے پتھروں سے مارتے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اب اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ساری چیزیں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے محض 55 دن پہلے یمن کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ یمن کا دارالسلطنت کیپٹل جو تھا نا صنعاء تھا۔ اس ابرہہ بادشاہ نے دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ سفر کر کے مکہ مکرمہ کے اندر جو ایک گھر ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، لوگ دور دراز سے اس کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ تو اس ابرہہ بادشاہ نے کیا کیا، دارالسلطنت جو یمن کا تھا صنعاء یعنی کیپٹل، وہاں پر اس نے ایک گرجا گھر بنوایا اور بڑا شاندار بنوایا، اور کہا کہ لوگ بجائے مکہ مکرمہ کی یہاں آئیں اور یہاں کا طواف کریں۔ اتفاق سے ایسے کہ عرب کا مکہ مکرمہ کے قبیلے کا ایک شخص، جس کا نام قبیلے کنانا کا ایک شخص تھا، وہ بھی ان دنوں میں تھا۔ وہاں دیکھا یمن کے اندر بزنس کے سلسلے میں گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر یہ گرجا گھر بنا رہا ہے، اس طرح سارے معاملات پوچھا لوگوں سے، کہا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے مکہ نہ جائے، پوری دنیا سے لوگ یمن میں آئیں۔ یہ سننے کے بعد وہ غصے میں آیا، کنعان کا آدمی، قبیلہ کنانا کا جو تھا، سیدھا گیا ان کے گرجا گھر میں، جا کر کے ٹوائلٹ پیشاب وغیرہ سب کر دیا۔ اب جب ابرہہ بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو ابرہہ بادشاہ بڑا غصے میں آیا، بڑا ناراض ہوا، اور اس نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا اور کہا میں مسلمانوں کی قبلہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ اب اس نیت سے یہاں سے 1,00,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گیا۔ اب یہ میدان عرفات سے قبل ایک مقام پر یہ پڑاؤ کرتا ہے، اور وہاں پر مکے کے باہر مسلمانوں کی اونٹ، بکریاں، جانور چوپائے یہ چل رہے تھے۔ جو اس کا آگے کا قافلہ تھا، آگے کا دستہ سپاہیوں کا تھا، ان لوگوں نے سارے اونٹوں کو، بکریوں کو سب پکڑ لائے اور لا کر کے ابرہہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد ان اونٹوں کے اندر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے بھی 200 اونٹ تھے، ان کو بھی پکڑوا لیا۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتہ چلا تو آپ وہاں سے چل کر کے ابرہہ بادشاہ کے پاس آئے۔ چونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے چچا تھے اور دادا تھے، بڑے ہی حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ جب آپ ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر کے کرسی میں کرسی لگوایا اور وہاں پر بیٹھایا،
اور اسے بتایا گیا کہ یہ مکے کے سردار عبد المطلب ہیں۔ اب اس کے بعد ابرہہ بادشاہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ اے مکے کے سردار، اب کس نیت سے، کس غرض سے یہاں پر آئیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، آپ کے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹوں کو پکڑوا لیا ہے، میرے ان 200 اونٹوں کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ بادشاہ کہنے لگا اے عبد المطلب، آپ کی میرے دل کے اندر بڑی عزت تھی، جب آپ آئے تھے میں نے بڑی عزت کی، بڑا احترام تھا، اور آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بھی تھے، لیکن جب آپ نے ایسی بات کہی نا تو میرے کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کی عزت میرے دل سے ختم ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا افسوس کا مقام ہے کہ میں آپ کا جو عبادت کا قبلہ ہے، آپ کا جو خانہ کعبہ ہے، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو اللہ کا گھر ہے جسے کہتے ہو، اور بڑا افسوس ہے تم اونٹوں کی بات کرتے ہو اور اس گھر کی کوئی بات نہیں کرتے ہو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے فکر میں ہی کر رہا ہوں، اور اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس گھر کا خدا مالک ہے، اور خدا ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اس کے بعد ابرہہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم لے کر کے جاؤ۔ آپ نے 200 اونٹ وہاں سے ہکائے اور سیدھا گھر آ گئے، اور اس کے بعد مکے کے لوگوں کو جمع کیا، اور آ کر کے خانہ کعبہ کے پاس، دروازے کے پاس میں آ کر کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگے۔ اے اللہ، ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، ہر انسان، ہر شخص جو اپنا گھر کہتا ہے اس کا بچاؤ کرتا ہے۔ اے اللہ، تو اس گھر کا مالک ہے، مولا تو اسی کی حفاظت فرما، تو اس کو بچا لے۔ اے مولا، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان صلیبیوں سے، ان عیسائیوں سے ہم اس گھر کی حفاظت کر سکیں۔ مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہماری دعا قبول کر اور اس خانہ کعبہ کو بچا لے۔ اب اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے گئے، وہاں جا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، صبح کے وقت میں اب یہ ابرہہ بادشاہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر کے چلا۔ اب وہاں سے سوچا کہ اب خانہ کعبہ کو میں ڈھا دوں گا، لیکن اس کے ساتھ بہت ہاتھی بھی تھے، اور انہی ہاتھیوں میں سے ایک کا نام تھا محمود، جو بڑا طاقتور، بڑا پاورفل ہاتھی تھا، لیکن تھا بڑا سمجھدار۔ جب اس کا رخ اگر یمن کی طرف کیا جاتا چلنا شروع کر دیتا، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا بیٹھ جاتا۔ اس طرح آخر کار وہ اتنا مارا پیٹا، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر ابھی اس نیت سے آگے بڑھا تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا دوں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے چھوٹے چھوٹے ہوتے، ان کی چونچ میں ایک کنکڑی جو چنے کے برابر اور 2 کنکڑیاں ان کے پنجوں میں تھی، اس طرح کر کے ایک ابابیل 3 کنکڑیاں لے کر کے آئے، اور ہر کنکڑی پر ہر سپاہی کا نام لکھا تھا، یہاں تک کہ جیسے وہ چھوٹی سی چنے کے برابر کنکڑیاں نیچے پھینکی جاتی، وہ میزائل اور ایک بم کی طرح کام کرتی، وہ بندہ مرتا چلا جاتا، بھوسی کی طرح اڑتا چلا جاتا، یہاں تک کہ سارے لوگوں میں افراتفری مچ گئی، اور ابرہہ بادشاہ پر بھی ایک کنکڑی پڑی، لیکن وہ مرا نہیں، وہاں سے بدن اس کا سڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہاں سے بھاگ کر کے یمن آیا۔ آخر کار اس کے بدن سے کٹ کے سڑ کے جسم گرتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شخص آگے تو بڑھے لیکن وہیں پر رک گئے، تو ان کے نام کی جو کنکڑیاں تھیں وہیں اٹک گئی۔ 1 سال کے بعد دوبارہ آئے، واپس گرے، وہ ختم ہو گئے۔ اس طرح کر کے جو پورا واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے میں 55 دن کا واقعہ ہے، یعنی کہتے ہیں نا صحاب فیل سے کا جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے۔ اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ہاتھی والوں کا کیا حل کیا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف نہ لائے تو آقا علیہ السلام دیکھ کیسے رہے تھے؟ یاد رکھیے، اس طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی طرح خطاب فرمایا، محبوب تم نے نہ دیکھا، محبوب تم نے نہ دیکھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو اس کا بھی تذکرہ اللہ قرآن میں فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا جب ابراہیم سے اس کے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا؟ تو اس طرح کر کے بہت ساری آیت کریمہ پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بشکل انسانیت بعد میں آئے،
لیکن نورانیت والے اعتبار سے جیسے کائنات بنی، جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور آقا علیہ السلام ساری چیزوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو وہی آیت کریمہ میں ہے کہ محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈال دیا؟ یعنی یہ کہ وہ لوگ 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے، سو ہم تباہ کر دیں گے اور خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، پھر لوگ یہاں نہیں وہاں یمن آئے۔ یاد رکھیں، انسان ہوشیاریاں تو کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے انسان کی ساری ہوشیاری فیل ہو جاتی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے میں بہت ہوشیار، بہت عقل مند ہوں، میرے کون سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ساری سمجھداریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کی حکمت اس کے آگے سب ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، یعنی پرندوں کے دستے بھیجے، ان کا جو جھنڈ ہوتا اس کو بھیجا۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے دین کا کام لینا چاہے تو پرندوں سے بھی لے لے، اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے تو پرندوں سے بھی لے لے، جس سے چاہے لے لے۔ اگر آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نوکری کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پرندوں کو بھیجا، ان کے ہاتھ میں وَتَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور ان کے کنکر کی پتھروں سے مارتے، ان چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر اسے مارتے تھے۔ فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں، یوپی کی زبان میں بھوسی کہتے ہیں۔ جیسے دھان ہوتا ہے، چاول، اس کے اوپر جو لگا رہتا، جب چاول نکال لیا جائے تو اس کو بھوسی بستی، یعنی بالکل اڑا دو تو اڑ جائے۔ اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں سے کام لیا، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ سورہ فیل، جسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہتے ہیں، یہ اس کی مختصراً تفصیل ہے۔ تفسیر اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسے خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ جان سکے کہ الم تری کے اندر ہے کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ لإلاف قریش کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔